نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الغوث الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام دوست مل کر بڑی ہی عقیدت و محبت سے اپنے دل کے حضور سے کچھ اس طرح تمہیں بات پڑھیں کہ بیٹھے تو ہم یہاں کی اس مسجد میں ہوں لیکن آپ کی نگاہ گنبد خضرا سے ٹکرائے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لامحدود درود سرکار مدینہ سور سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے بعد جملہ حفاظ کرام ثنا خان شری لسان اور میرے ساتھ ایتھن سے تشریف لائے ہوئے صدر تحریک منہاج قرآن انٹرنیشنل یونان محترم رانا وقار احمد صاحب اور ہماری ایگزیکٹو کے عظیم ساتھی چودھری محمد اسلم صاحب، دوروں سے آنے والے جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، منتظمین جامعہ مسجد حاضہ، جیسا کہ آپ لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ آج کی یہ وجدانی پیاری بابرکت محفل پاک ذکر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہے. میں اس عظیم محفل منعقد کرنے پر اپنے پرانے جو ساتھی ہیں ہمارے وسیم صاحب
محترم شہباز صاحب، ان کے جملہ فقہ اور آپ صاحب جن نے ان کے ساتھ آج کی اس محفل پاک میں تعاون کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بڑی قابل ذکر اور خاص بات ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جو سارے ذکروں کی جان ذکر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، بڑی ضروری ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ذکر ہے، یہ نماز کی بھی نماز ہے۔ کبھی آپ غور کریں تو قیام سے لے کر رکوع سے لے کر سجدے اور سجدے سے بعد پھر اتحیات بیٹھ کر جب ہم اس نماز کی معراج کو پہنچتے ہیں تو پھر اس گھرانے کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ نماز کی بھی نماز ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت ہی مختصر ہے، اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تحریک منہاج کرام ایک یہی شعور بیدار کر رہی ہے اور یہی پیغام دے رہی ہے کہ دنیا والوں آؤ مل کر اس گھر کی وہ عقیدت حاصل کر لو جس کے لیے یہ کائنات رب نے بنائی ہے۔ یہ وہ محبت کا پیغام ہے جو مکہ المکرمہ کی اس خطے سے چلا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آج اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے یہ جو الفاظ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ بہت سی باتیں ہیں جو کرنا تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ بات آپ کو آج میں آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کتنی قیمتی چیز ہے، اور کیوں منہاج قرآن اس محبت کا پوری دنیا میں چرچا کر رہی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرتی ہے، محبت کو عام کرتی ہے۔ لفظ کل سے اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے اس کا اعلان فرمایا۔ اب قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں 6666 آیات مقدسہ ہیں، لیکن ہر آیت میں لفظ کل نہیں آتا، لفظ کل نہیں آتا۔ کل کا معنی ہے کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اب جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں، وہ قرآن بنتا ہے۔ لیکن پھر آیہ کریمہ میں یہ الفاظ خاص کیوں ہوا کل؟ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کل کہاں کہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا ذکر کروانا تھا، اپنی وحدانیت کا ذکر کروانا تھا، اپنے آپ کو منوانا تھا، تو پھر کہا قل هو اللہ احد، اے پیارے بھی کہہ لیجیے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح جب اپنے محبوب کی محبت کو عام کرنا تھا تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے حبیب اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو پھر تمہیں کسی اور جانب جانے کی نہیں ہے، بس در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ خود محبت کرے۔ اسی طرح جب اس خانواد رسول کی بات آئی جس کا ذکر کرنا میں سمجھنا ہوں عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے،
آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں جو آج کی اس محفل بابرکت میں آ کر بیٹھے ہوئے۔ اور میرا یہ ایمان اور ایقان ہے کہ جو میرے محبوب کی اس آل کے ذکر میں شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کے جنتی ان کی نشانی ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے یہاں بسنے والے، لیکن ان کو آج اس مجلس میں آنا نصیب نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ آتا وہی ہے جسے بلانے والا خود بلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكَ، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کی تعداد بڑھ گئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بڑھتے گئے، آمنہ کے پیارے لال تاجدار کائنات، تخلیق وجہ کائنات کی بارگاہ میں آنے والے بڑھتے گئے، تو کچھ میرے محبوب کے غلاموں میں دل کے اندر خیال کیا کہ اب چونکہ آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جو بھی آتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ کچھ ہم اکٹھا کر کے ان کی بارگاہ میں اپنی طرف سے پیش کر دیں، تاکہ آنے والے جو ہیں ان کا سلسلہ چلتا رہے۔ اب جب وہ اکٹھا کر کے لے کے آئے تو میرے محبوب نے کبھی میرے ان غلاموں کی طرف دیکھا جو میرے محبوب کے غلام ہیں جو آئے ہوئے ہیں، کبھی اس مال کی طرف دیکھا جو لے کر آئے ہیں، ابھی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا، اپنے رب کی طرف بھی دیکھا، اللہ کی طرف بھی دیکھا، کیا میں یہ دوں یا نہ دوں؟ تو وہاں اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، کہا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہیں اسلام دینے کا، ایمان دینے کا، اقام دینے کا، یہ قرآن دینے کا تم سے کچھ نہیں دیتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کسی قسم کا کوئی اجر نہیں دیتا۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ میں نہیں دیتا کچھ بھی اس کا معاوضہ، کچھ بھی اس کا اجر، تو پھر میرے محبوب کے غلاموں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم تو بڑی محبت سے آئے ہیں، اگر کچھ نہیں دیتے تو پیارے حبیب کسی بات کا تو کہہ دیں فلاں چیز مجھے قبول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب پھر ان سے کہہ دیجئے إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تجھ سے اپنے قریبیوں کی، اپنے اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں۔ اب ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کی آپس میں جدائی بھی ہو جائے، کچھ عرصہ ادھر ادھر بھی ہو جائے، تو زندہ بھی رہتے ہیں، محبت بڑھتی بھی رہتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آئے، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، یہاں آ گئے، لیکن اس محبت میں کمی نہیں آئی، محبت ہے، اور ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جدائی سے کسی قسم کا وہ حادثہ پیش نہ آ جائے، کسی کی موت ہی ہو جائے، اور مودت اس کو کہتے ہیں اگر اس سے جدائی آ جائے تو پھر زندگی باقی نہ رہے، موت آ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ جیسے پانی میں مچھلی رہتی ہے اور مچھلی کی پانی کے ساتھ مودت ہے، اگر آپ اسے نکال کر باہر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ مودت ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب کہہ دیجیے اپنے غلاموں کو یہ مال تو میں نہیں لیتا، لیکن تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ تم میری آل کی مودت کا حوالہ کرو، مودت کا وعدہ کرو، اور اگر تم ان کو نہیں چھوڑو گے، ان کی محبت کو نہیں چھوڑو گے، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو گے اور قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رہے گا، تو پھر تمہیں یہ دونوں چیزیں محشر کے میدان میں اکیلا نہیں چھوڑیں گی، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گی، جنت میں لے کر جائیں گی۔ سجدہ کائنات
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں تک فرما دیا، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ میری پیاری بیٹی سلام اللہ علیہ وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تو وہ تکلیف مجھے آئے گی، اور اگر کسی نے اسے راحت پہنچائی تو وہ راحت مجھے ملے گی، کیونکہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور بڑا ایک خاص واقعہ آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر کی خادمہ، اہل بیت گھر کی خادمہ، ان کا نام ہے تو ام ایمن، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کام کاج کے لیے جاتی تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، جب میں گئی دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ جو ہے اس کو دستک دی، لیکن اندر سے جواب بھی نہیں آیا، دروازہ بھی نہیں کھلا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں نے جب دروازے میں سے کوٹ میں سے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک نظارہ عجیب دیکھا، ایک نظارہ عجیب دیکھا، اور وہ کیا تھا کہ سجدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، آرام فرما رہی ہے، اور پاس پڑی ہوئی وہ چکی جس میں دانے پیستی تھی، وہ چکی خود بخود چل رہی ہے، اور ساتھ جو ان شدادوں کے لیے وہ پنگوڑا تھا وہ خود حرکت کر رہا، وہ بھی خود چل رہا۔ میں کبھی چکی کی طرف دیکھتی ہوں، کبھی ان بھگونوں کی طرف دیکھتی ہوں، اور کبھی میں سجدہ کائنات کی طرف دیکھتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے دل میں خیال کیا یہ بڑا ہی عجیب منظر ہے، آج چکی خود چل رہی ہے، چلانے والا کو نظر نہیں آتا، اور یہ جھولا جو شدادوں کا وہ بھی خود جھولا جلایا جا رہا ہے، کوئی چلانے والا اسے بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے پھر کیا کیا، وہاں سے نکلی سیدھی محبوب کائنات کی بارگاہ میں چلی گئی، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلی گئی، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں چلی گئی، جا کر عرض کیا اے آمنہ کے پیارے لال، اے بدوحا کے چہرے والے، ماں جاگر بصر کی پیاری آنکھوں والے، آج میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا آج جب میں گھر گئی دروازہ بند تھا، اس طرح منظر جھانک کر دیکھتی ہوں تو کیا نظارہ کرتی ہوں کہ چکی کھل جا رہی ہے اور جھولا خود جلایا جا رہا ہے، سجدہ کائنات ساتھ آرام فرما رہی ہے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ کی بارگاہ میں آ گئی کہ یہ منظر کیسا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام ایمن سے، کہا کہ آسمانوں پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جو ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مولا کبھی کسی دن مجھے اپنے محبوب کے گھر کی دلیل کی نوکری عطا فرما، کبھی نوکری عطا فرما۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کی نوکری کے لیے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ کہا کبھی کچھ عرصہ گزر گیا اسے یہ دعا کرتے کرتے، آج سجدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، شدت کی گرمی تھی، چکی پیس رہی تھی، اللہ پاک نے انہیں یہاں سلا دیا تاکہ گرمی کی شدت ان کے اوپر کوئی اثر نہ کرے، وہ سو کر روزے کا سلسلہ پورا کر لیں، اور یہ جو ان کا کام تھا آج میں نے اسی فرشتے کو کہا تو ہر روز سے مجھ سے کوئی عرض کیا کرتا تھا، آج تیری عرض پوری ہوگی، جا جا کر میرے محبوب کے سرکار کی نوکری کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ آج وہ فرشتہ پہنچا
بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سارا منظر وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دنیا والوں سن لو، سن لو۔ کہا کیا؟ کہا بڑی خاص بات ہے، عام نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے۔ کہا وہ کیا خاص بات ہے؟ کہا اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری مخلوق محشر کے میدان میں جمع ہوگی، نبی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سارے وہاں موجود ہوں گے۔ ہر کوئی وہاں اس میدان میں جمع ہوگا۔ اب جب وہ سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے تو وہاں حاتم غیبی سے ایک ندا آئے گی، اور وہ ندا یہ آئے گی کہ اے محشر میں آنے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اے محشر میں پہنچنے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، نیچی کر لو۔ نبی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے، تابعی بھی ہوں گے، سب ہوں گے وہاں، غوث بھی ہوں گے۔ آواز آئے گی اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس لوگ اپنے کام تو کر لیں گے، تو بات کیا ہونے والی ہے؟ کیوں نگاہیں نیچی کرائی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نگاہیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سواری جا رہی ہے۔ جب ان کی سواری محشر کے میدان سے گزرے گی تو نبیوں کی نگاہیں بھی نیچی ہوں گی، صحابہ کی نگاہیں بھی نیچی ہوں گی۔ یہ میدان محشر کی بات کر رہا ہوں، یہ میدان محشر کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ اور محشر کا میدان وہ ہے، محشر کا میدان وہ ہے، اس کی جھلک تھوڑی سی آپ کو دکھلا دو۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا جی؟ تھوڑی سی جھلک دکھلا دیتا ہوں۔ بڑی یہ بھی بات آپ کے کام کی بات ہے، اور تحریک منہاج القرآن کی چاہتی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بیداری ہو، ایک شعور اجاگر ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں پہنچنے والے لوگ تو وہاں ہوں گے، اللہ فرمائے گا دوزخ کو اس کے قریب کیا جائے، دوزخ کو قریب کیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی دوزخ جو ہے وہ 500 سال کی مسافت پہ ہوگی، 500 سال کی مسافت پہ ہوگی، اور وہ سال اس زندگی کے سال نہیں ہوں گے، اس زندگی کے حساب سے وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو وہ 500 سال کی مسافت پہ ابھی ہوگی دوزخ۔ تو کیا ہوگا؟ اس دوزخ کی شدت کی گرمی اور کی تپش سے ہر کوئی وہاں گھبراہٹ کے عالم میں آ جائے گا، پسینے سے سرابور ہو جائے گا، زمین سخت گرم ہو جائے گی، ہر کوئی کانپنے لگے گا، کسی کو پسینہ گھٹنوں میں اور کسی کو اس سے اوپر، کسی کو کاندھوں کے برابر، کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگانے لگے گا۔ جب یہ عالم ہوگا تو میرے کریم آقا، میرے لاجپال آقا، مدینے کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں بس میں اللہ کی بات کا سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے حبیب کیا بات ہے، اپنے سر کو اٹھاؤ، آج کا دن تمہارے ہی لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو کہوں گا مولا آج یہ جو اتنی گرمی، ابھی 500 سال کی مسافت میں وہ دوزخ ہے، اس کی جہاں پڑ رہی ہے اسے ہر کوئی بلبلا اٹھا ہے، تو میری امت بھی اس میں آج یہاں آئی ہوئی ہے۔ تو مولا میں اپنی امت کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی تیرے کرم کی طرف دیکھتا ہوں، تیرے فضل کی طرف دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ پانی لے جاؤ 2 پیالوں میں اور میرے محبوب کو عطا فرما دو۔ وہ پانی لائیں گے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ان پانی کو جو لائیں گے وہ فرشتے دیں گے، اس پانی کو میں دوزخ کی طرف اس طرح پھینکوں گا
تو اس پھینکنے سے دوزخ کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہاں سکون ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ کسی کے دل میں خیال آیا شاید وہ آب زمزم ہوگا، بڑی برکت والا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے وہ پانی پیدا ہوا ہے، جس کو کھڑے ہو کر پینے سے بہت سا اجر ملتا ہے، شاید وہ پانی ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ وہ پانی نہیں ہوگا۔ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر وہ حوض کوثر کا پانی ہوگا جس کا ایک گھونٹ پینے سے پورے معاشر میں کبھی پیاس ہی نہ لگے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ پانی کون سا ہوگا، کہاں سے آئے گا جو ملے گا؟ تو میرے کریم آقا، میرے لاجپال آقا، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے پیارے لال بردوہا کے چہرے والے، ماذا کے بسر کی پیاری آنکھوں والے، آپ فرماتے ہیں وہ پانی ہوگا کہاں سے اور کہاں سے آئے گا؟ وہ پانی وہ ہوگا اگر زندگی میں کسی نے کبھی اپنے گناہوں کو سامنے دیکھ کر کسی جگہ بیٹھ کر اس گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی ہوگی اور اس کی آنکھوں سے کبھی وہ قطرے گناہ کے وجہ سے پانی کے گر گئے ہوں گے، کبھی کو رو پڑا ہوگا کہ مولا میرے گناہ معاف ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، جو کسی کی آنکھوں کے وہ قطرے وہاں کبھی گرے ہوں گے، اللہ اس پانی کو جمع کرتا رہتا ہے، جب روز معاشر آئے گی تو وہ پانی پیش کیا جائے گا جیسے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، جیسے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، تحریک منہاج الکرام یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے اندر وہ عقیدت، وہ محبت، وہ جذبہ پیدا کرو، اس گھر سے ولہانہ محبت پیدا کرو۔ اہل بیت طہار کی محبت ہی وہ محبت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، میرے محبوب کو بھی پسند ہے۔ باتیں تو اس کے اوپر بہت سی ہیں جو کی جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کے ادب کا، احترام کا دنیا والوں کو خود درس دیا۔ جب کبھی میرے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میرے محبوب کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی تو میرے محبوب اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا، یہ نہ دیکھیں کہ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ جب میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات میں سے سب سے عظیم نبیوں کی جو نبوت ہے وہ نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، وہ نبوت کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ پھر آگے میرے محبوب، واہ 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 واہ، وہ ہاتھ جن کی شان کا عالم ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جن ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، جن ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ ہم عام لوگ ہیں نا، کوئی خاص تو نہیں، عام لوگ ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص عام میرا امتی گناہ گار بھی ہے، میرا امتی کسی سے اپنے دل کی عقیدت سے محبت سے مل کر سلام کہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اس کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بات ہر کام میں صرف نیت کی ہے، ہر کام میں بات نیت کی ہے، نیت کا بہت دخل ہے۔ یہ حدیث پاک سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت میں ہے، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت میں ہے۔ نیت کے بدلے میں جو ملے گا اس کی ایک بات کر کے بس اختتام چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے میدان میں جب جائیں گے نا، آپ سب نے جانا نا بھائی،
وہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے نہیں جانا. سب جائیں گے, سب جائیں گے. تو یہ بات کو توجہ سے سن دے گا. آپ کے کام کی بات ہے, آپ کے کام کی بات ہے. معاشر کے میدان میں جب جائیں گے تو ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال مل جائے گا. کسی کو دائیں ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہوگا جس کو نیکیوں کا اتنا انبار ملے گا جیسے احد پہاڑ ہے. پہاڑ کی مثل نیکیاں ہوں گی. وہ لے کر کھڑا ہوگا, بڑا خوش ہوگا, بڑا خوش ہوگا کہ میری نیکیاں بہت ہیں. لیکن وہاں اللہ پاک نے ایک اور بھی آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور وہ وعدہ پتہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میں اگر کسی کا کوئی حق کھاتا ہے, کسی کو اپنی طاقت سے دباتا ہے, کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے, تو وہ سن لے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ہر ظالم سے اس کا بدلہ مظلوم کو دلائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے کہ اس دن کے متعلق خود اللہ فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم, آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ تو قیامت کے اس میدان میں کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار, آج کے دن کی بادشاہی میرے رب کی. اللہ فرماتا ہے پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا کہ اس کو اتنا پہاڑ ملے گا نیکیوں کا, ابھی وہ لے کر کھڑا ہوگا تو اللہ فرمائے گا ہاں بھی اس سے اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو تو کھڑا ہو. ایک آدمی کھڑا ہوگا, اس نے کہا کہ میرا یہ اس نے دنیا میں مال کھا لیا, وہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا حساب کر کے اس کو دو وہاں نہ سونا ہوگا, نہ چاندی ہوگی, نہ دولت ہوگی, نہ یہ دن ہوگا, نہ زمین ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. وہاں تمہاری نیکیاں اور نامہ اعمال ہوگی, اس میں سے حساب کر کے اسے دیا جائے گا. ابھی وہ جائے گا نہیں, ایک اور کھڑا ہو جائے گا, پھر ایک اور کھڑا ہو جائے گا. بات مختصر کر کے یہاں لانا چاہتا ہوں کہ وہ سارا پہاڑ جو اس کے پاس نیکیوں کا تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ادھر سے آواز آئے گی وَأَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آؤ ترازو لگا ہوا ہے, اپنے نامہ اعمال کا وزن کرا دو, اپنے نامہ اعمال کا وزن کرا دو. اب اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں کدھر جو کیا کروں, بچے کچھ نہیں وہاں لے کر کیا کروں. ادھر سے آواز آئے گی یا عبدی, اے میرے بندے ادھر میری طرف آ جا. اللہ کہے گا, وہ بندہ لڑتے ہوئے پاؤں سے, لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے رب کی طرف جائے گا. پتہ نہیں آج یہاں سے کیا حکم ملے گا. اب جب وہاں جائے گا تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں کوئی طاقتور شخص اگر آیا تو اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے, اس کے سامنے جانے سے انسان ڈرتا ہے. تو وہاں کا حکم الحاکمین کی دعوت ہے, وہاں تو رب العالمین ہوگا. اب اس کا حال کیا ہوگا, کس طرح جا رہا ہوگا, یہ تم خود ہی خبر مل جائے. اللہ کے منہ فرماتے ہیں ڈرتا ہوگا, لڑکھڑاتا ہوگا, ٹانگوں کو رگڑتا ہوا میرے رب کی بارگاہ میں جائے, جا کے کہے گا یا اللہ میں آ گیا. اللہ فرمائے گا یہ ایک تھیلا میرے پاس پڑا ہے, اس میں نیکیاں یہ تیری ہیں, لے جا. یہ نیکیاں تیری ہیں, لے جا. وہ نیکیوں کا تھیلا لے کر جب واپس پلٹے گا تو کھول کر دیکھے پڑے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ تو نے حج کیا, تو نے اس طرح مدرسے میں اتنا کام جو خدمت کی, مسجد میں اس طرح اتنی خدمت کی, فلان جگہ پہ فلان جگہ پہ, وہ سارا لکھا ہوگا. اب جب پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ کام میں نے زندگی میں کیے, میں نے تو نہیں کیا. اب جب وہ دیکھتا جائے گا تو پھر دیکھتا رہے گا تو کرتے کرتے اس کے دل میں یہ خیال جائے گا کہ یہ تھا کسی اور کا تھا, اللہ نے کیونکہ اللہ نے مجھے دے دیا, اللہ نے مجھے دے دیا. شاید یہ کسی اور کا تھا, مجھے دے دیا گیا. اب جب یہاں تک پہنچے گا تو کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کی جاننے والا ہے, وہ پھر کہے گا یا عبدی ارجعی, واپس پلٹ کے آ. جب وہ واپس جائے گا تو اللہ کہے گا کیا تیرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا یہ تیرا نہیں ہے؟ وہ کہے گا مولا دنیا میں گزر گئی, جو ہونا تھا ہو گیا. وہاں آج معاشر کے میدان میں تو میرے سامنے ہے, آج میں جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ میں نے کام زندگی میں نہیں کیے, میرا نہیں. اللہ فرمائے گا جو تو نے کیے تھے
وہ تجھے پہلے اس پہاڑ کی صورت میں نیکیاں مل گئی تھی جو تو دے چکا، یہ ان میں شامل نہیں ہے، یہ کی نہیں تو، لیکن ہے تیری۔ وہ کہے گا مولا یہ میری کیسے بن گئی؟ اللہ کہتا ہے یہ تیری ایسا بن گئی کہ تو اپنے وطن میں نہیں تھا، اپنے ملک میں نہیں تھا، کسی غیر ملک میں گیا ہوا تھا، تیرے دل میں یہ خواہش طرف جذبہ پیدا ہوا اور وہ خالص تھا، اس کی نیت جو تیری تھی وہ درست تھی، تیرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں جب پاکستان اپنے وطن جاؤں گا جا کر اپنے ماں باپ کو حج کراؤں گا۔ میں نے تجھے توفیق نہ دی، تیرے جانے سے پہلے تیرے ماں باپ کو وہاں سے اٹھا دیا، لیکن میں نے تیرے نامہ مال میں لکھ دیا کہ تیرے حج ہے، یہ تیرے حج۔ اسی طرح باقی معاملات میں تیرا جی چاہتا تھا میں جا کر مدرسے میں اتنا خرچ کروں گا، مسجد میں اتنا خرچ کروں گا، لیکن تو وہاں پہنچ ہی نہ سکا، لیکن تیری نیت خالص تھی، اس لیے میں نے تیری ساری نیکیاں اپنے پاس رکھنی تھی اور وہ آج تجھے مل گئی۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ ہر عمل میں نیت جو ہے وہ ایک خاص اپنا مقام رکھتی ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بات، جس نیت سے کوئی آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نیت سے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ اللہ کے گھر میں اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت لے کر آئے ہیں اور محبت لے کر جائیں گے، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی محبت کے بعد آپ کو جنت عطا کرے گا۔ تو میں ان لفظوں پر اتفاق کرتا ہوں،